عمر بن حسن. اب یہ تماچا ان لوگوں کے منہ پہ ہے جو کہتے ہیں ابو بکر نے حق مارا تھا سیدہ فاطمہ کا، جو الزام لگاتے نبی کے عمر پہ. اگر اختلاف ہوتا تو امام حسن اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے؟ بولے عمر رکھتے؟ یہ نام رکھنا بتا رہا ہے کہ ابو بکر و عمر اور مصطفیٰ کی آل میں اتنا ہی پیار تھا جتنا مصطفیٰ کو اپنے شہزادوں سے پیار تھا. ایک جماعت اٹھی ہے ہمارے بیچ میں. ہاں ابھی حضرت میں کس علاقے میں تھا، یہی جھارکھنڈ کے علاقے میں، پتا چلا کوئی بابا نکلا ہے. ہاں غزل میں آئے تو مطلب میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. اسلام کے شیروں کو چھیڑے نہ کوئی ورنہ ہم مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے. ہم چپ ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے ہم مجبور ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کمزور ہے. ایک بابا نکلا ہے، وہ کہتا ہے اس نے بھونکنا شروع کیا نبی کی پیاری زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پر، اور معاذ اللہ چند گھنڈے لے کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ جہنمیہ ہے. میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی حدیث اٹھا. آقا فرماتے ہیں جو میرے رشتے سے جڑ جائے گا قیامت کے دن بنا حساب کے جنت میں داخل کیا جائے. اب ذرا سوچو جو حضور کی زوجہ کے بارے میں بھونکتے ہیں. حضرت عائشہ نبی کی پیاری زوجہ ہے، اور پھر بھونکا ابو بکر کے خلاف، پھر بھونکا عمر کے خلاف. میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لے. جب حضور نے بغل میں سلا رکھا ہے تو تیری اوقات کیا اگر تو الگ کر سکے؟ اوقات کیا اگر الگ کر سکے؟ بس سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں. ایک جماعت ہے اسی زمین پہ جو امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ کا بھی احترام کرتی ہے کہ نہیں؟ کہتی ہے ذوالجناح ان کی سواری میں، اس کی شبیہ بناتے، اس کا احترام کرتے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے جیسے ہزاروں عالم اس سواری کے قدموں کے کھروں پہ قربان ہو جائیں جس پہ میرا حسین بیٹھا ہے. قربان ہو جائیں. تم احترام کرتے ہو اس سواری کا جس پہ حسین بیٹھے. خدا کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا بتا، اگر اس سواری کا تم احترام کرتے ہو جس پہ حسین بیٹھے تو پھر اس ابو بکر کا احترام کیوں نہیں کرتے جس کے کاندھے پہ مصطفیٰ بیٹھے، جس کے کاندھے پہ حضور بیٹھے ہیں. سوچنا چاہیے، اپنی دماغ کا علاج کرو. حسن بھی مصطفیٰ کے پیارے ہیں، حسین بھی، زور سے حسین بھی مصطفیٰ کے پیارے ہیں. اللہ اکبر. جانتے ہو دونوں شہزادوں کا پیار، دونوں شہزادوں نے 25 حج پیدل کیے تھے. کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ 25 حج پیدل کیے. اب بتانے لگا ہوں حسین اور حسن والوں مقدر پہ ناز کرنا. 25 حج پیدل کیے. ایک حج کے لیے جب جانے لگے راستے میں ایک سائل ملا. اس نے کہا بھوکا ہوں، ذاترہ ختم ہو گیا، کچھ کو تو دو نا. تو جو کچھ تھا نا سارا اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا. سفر کوئی فلائٹ کا تو نہیں تھا جو جلدی پہنچتے ہوٹل میں جا کے کھا لیتے، کہیں انتظام ہوتا. جو تھا سب کچھ دے دیا اللہ کے سہارے. خود پیدل سفر کیا اور کوئی بھی زیادہ راہ نہیں. راستے میں امام حسین کو بھوک لگی. کہنے لگے بھیا بھوک لگی ہے. کہنے لگے چلو اللہ انتظام کرے گا. کچھ آگے بڑھے نا ایک جھونپڑی نظر آئی. آقا حسن نے فرمایا حسین جی بھیا ذرا اندر جا کے دیکھو کوئی ہے کہ نہیں. اندر آقا حسین گئے، آواز دی کوئی ہے. ایک بوڑھی ماں آئی لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر. کون ہے رے؟ آپ نے فرمایا ماں پردیسی ہیں، کچھ کھانے ملے گا؟ خاتون کہنے لگی بیٹے کھانے تو کچھ نہیں، گھر میں ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے. گھر میں ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اجازت ہو تو لا دوں؟ کہنے لگے ماں دودھ ہی سے کام چلا لیں گے. خاتون گئی دودھ کا پیالہ لائی. آدھا پیالہ دودھ امام حسن نے پیا، آدھا پیالہ دودھ امام حسین نے پیا. دونوں شہزادے دودھ پی چکے، پی کے چلنے لگے. خاتون نے کہا ذرا شہزادو ٹھہرو تو. کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا اپنا نام تو بتاؤ. کہا کیوں؟ کہا میں سوچ رہی ہوں وہ ماں کتنی شان والی ہوگی جس کے بیٹے اتنے شان والے ہیں. اتنے خوبصورت بیٹے.
माँ क्या करोगी? कहा तुम तो जा रहे हो, कभी जीव करेगा देखने का तो कभी देखने को आना होगा, तो किधर मिलोगे? फरमाने लगे कि अगर हमसे मिलना हो तो मुस्तफा के मदीने आके मिले। कितना प्यारा एड्रेस है। कहने लगे हमसे मिलना हो तो हुजूर के मदीने आके मिल लेना। कुछ दिन गुजरे, ये बूढ़ी हुजूर के मदीना शरीफ में हाजिर हुई। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की नजर पड़ गई। जैसी आका हुसैन की नजर पड़ी है, आपने खातून को देखा, पहचान गए, ये तो वही खातून है जिसने हमें दूध का प्याला पिलाया था। कहने लगे माँ मेरे घर की मेहमान बनेगी? खातून कहने लगी रे बेटे किस लिए का मेहरबानी कर, कुछ दिन मेरे घर की मेहमान बन जा। उस वक्त के मेजबानों का आला मयार ये होता था कि जो 3 दिन तक अपने घर मेहमान को रखता था वो सबसे बड़ा मेजबान माना जाता था। आपने 3 दिन खातून को अपने घर रखा। तीसरे दिन खातून जाने लगी। आपने कहा माँ जा रही हो? कहा हाँ। कहा ठहर तो सही। आपने बूढ़ी को रुकाया। 1000 बकरियां अता की, 2000 दिरहम दिए। बूढ़ी ने 2000 दिरहम लिए। जाने लगी तो फरमाने लगी माँ ठहर तो सही, जरा एक दरवाजा और रह गया है। आपने बूढ़ी का हाथ पकड़ा, फिर इमाम हसन के दरवाजे पे लाए। इमाम हसन ने देखा, समझ गए ये वही है जिसके दरवाजे पे दूध का प्याला पिया था। आप कहते हुसैन बता तो सही कितने दिन खिदमत की है? कहा 3 दिन। कहा मैं भी तो हसन हूँ, 3 दिन आपने खिदमत कराई है, 3 दिन आपने खिदमत की है। जब 3 दिन के बाद खातून जाने लगी, आपने कहा हसन बता तो सही, हुसैन बता तो सही तुमने क्या दिया था? कहते जनाब मैंने 1000 बकरियां दी है, 2000 दिरहम दिए हैं। मुस्कुरा के कहते हैं आप छोटे हो मैं बड़ा हूँ, तुमने 1000 बकरी दी है, हसन 2000 बकरी दे रहा है। तुमने 2000 दिरहम दिए हैं, हसन 3000 दिरहम दे रहा है। जब इतना सब कुछ दिया, खातून कहने लगी बेटो इतना सामान कैसे संभालूंगी? मुस्कुरा के कहने लगे माँ परेशान क्यों होती है, शहर के बाहर तक हम छोड़ने जाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या शाम की नबी के शहजादों की बकरियां दी हैं 3000, 2000, 5000, 3000 बकरियां हो गई हैं और आपके पास 5000 दिरहम हुए हैं, लेकिन मदीने के बाहर तक आए हैं। खातून ने हाथ उठा के कहा जाओ रो बेटे अब खुदा हाफिज है। जब मुड़े के वापस खातून ने कहा था बेटे बात समझ में नहीं आई, बताओ तो सही इतनी किस लिए मेहमान नवाजी की? इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे माँ तूने नहीं पहचाना लेकिन हमने पहचान लिया है। कहा कैसे? कहा हम वो हैं जो तेरे दरवाजे पे दूध पीने के लिए आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। खातून कहती है बेटो समझ में आ गया, तुमने उसी दूध का बदला दिया है। कहते नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारे घर की मेहमान नवाजी है। रह गई बदले की बात, कयामत आने दे, जब तक हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल नहीं कर देंगे उस वक्त में हम सुकून की सांस नहीं ले सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लाह मुफ्ती हमाद साहब क़िबला। हसन भी शान वाले, हुसैन भी शान वाले। अल्लाह अकबर, इमाम हसन के दरवाजे पर फकीर आया, कहने लगा कुछ तो अली के बेटे हो, आप घर में गए, आप इतने सिक्के लाए जो उस वक्त के सिक्के थे बोरी में भर के, या जो भी उस वक्त का सिस्टम गठरी का था, जो भी था लेकर के आए, पूरी गठरी उठा के ला के दरवाजे पे रख दी। फकीर कहने लगा जनाब इतना तो मुझसे जाएगा भी नहीं। खुद गए मजदूर करके लेकर के आए और मजदूर करके लाने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम किया उस पैसे को। आधी गठरी मजदूर के सर पे रखी, आधी साहिल के सर पे रखी। अल्लाह अकबर, जब जाने लगा कहा जरा ठहर तो सही। साहिल ठहर गया, अब क्या है? फरमाने लगे माफ कर देना। अल्लाह अकबर, वो रोने लगा जनाब माफी मांग रहे किस बात की? फरमाने लगे मजदूर लाने की वजह से तेरा वक्त जाये हो गया था। बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहीं मंगते का भला हो। आज बंदा अपने गरिबान में झांक के देखे, दरवाजे पर फकीर आए ना तो क्यों देखता है, कपड़े कैसे पहने हैं, कहाँ का रहने वाला है, कमाई नहीं हो रही तुझसे? अल्लाह अकबर, और उनके घर की सखावत देखो, खुदा की कसम मजदूर भी करके ला के दिया और फिर भी माफी मांग रहे, मैंने तेरा वक्त दे दिया। आपका विसाल हुआ ना, गुस्ल देने वालों ने गुस्ल दिया, आपकी कमर पे काले निशान थे, इमाम हसन की कमर पे काले काले धब्बे। लोगों में बातें होने लगी ये तो शहजादे हैं, इनके बदन पे काले धब्बों का क्या काम? जब ये बातें हुई तो खादिम आया रोता हुआ, कहने लगा अगर इज्जत की बात ना होती तो ये राज कभी ना खोलता। कहा क्यों? कहा ये जो काले धब्बे कह रहे हो ये किसी आम वजह से नहीं, बल्कि इसकी वजह ये है
جب دنیا سو جاتی تھی تو میرے آقا حسن ناز کی بوری اپنی کمر پہ رکھ کے یتیموں کے دروازے پہ پہنچا کے آتے تھے، یتیموں کے دروازے پہ پہنچا کے آتے تھے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، خدا کی قسم 40 بچے آپ کے زمین پہ قرآن پڑھنے والے ہیں، 40 بچے، عدد بھی کتنا پیارا ہے 40 کا۔ اللہ سلامت رکھے، 5 حافظ قرآن، اور اب تک جب سے ادارہ قائم ہوا ہے میں نے اعلان میں سنا اس ادارے میں 50 بچے آپ کو دے دیے ہیں کامیاب کر کے۔ ورنہ اکثر جگہوں پہ لوگ مدرسے کو چندہ دے کے نا پھر دھوس دیتے ہیں، اینٹ نکال لوں گا نیچے میری اینٹ لگی ہے، کمبول مولوی سیمنٹ میں نے دیا ہے، اوقات والے اوقات میں تو کتنا بھی دے دے خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ ایک احسان نہ جتا، کتنا دیا فاطمہ زہرا کی امی نے، حسنین کی نانی نے، جب ڈھیر لگا سونے کا، اتنا اونچا ڈھیر تھا جو اس پار کھڑے تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، جو اس پار کھڑے تھے اس پار والوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور اعلان کر کے کہا تھا لوگوں گواہ ہو جانا میں نے ساری کمائی محبوب کے قدموں پہ قربان کر ڈالی ہے۔ آج بندہ احسان جتاتا ہو دیکھے مولانا میری بری لگی ہے مدرسے میں، وہ بڑا بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کروڑوں کی تیری کمائی تیرے منہ پہ مار دے، ہاں اس لیے ڈرتے رہا کرو، ڈرتے رہا کرو۔ میں نے کہا حسن بھی شان والے، حسین بھی شان والے، آج کے بعد اگر سنیوں کی محفل میں نعرہ لگے نا تو جہاں حسین حسین کا نعرہ لگے وہاں حسن حسن کا بھی نعرہ لگنا چاہیے، پتہ لگے سنیوں کی محفل ہے، عاشقوں کی محفل ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہی تو قرآن ہے جس کو میرے حسین نے نیزے پہ چڑھ کے سنایا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں شوق نہیں رہ گیا قرآن کا، آج مولویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، حضور نے فرمایا تھا علی اس کا دروازہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا علم مولا علی کی وراثت ہے، علم اسی کو ملے گا جسے مولا علی کے ذریعے دیا جائے گا۔ شوق پیدا کرو قرآن کا اپنے دیجئے، لیکن شوق نہیں رہ گیا۔ آج لنگر کی باری آتی ہے، بندہ ڈٹ کے لنگر کرتا ہے، خوب لنگر کرتا ہے، خدا کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آج محفل حسین کے نام کی بھی ہے اور پھر ادارے نے 5 حافظ قرآن بھی دے دیے۔ یہ حافظ قرآن نہیں، یہ فکر حسین ہے، یہ پیغام حسین ہے۔ اگر پوچھو تو میں کہہ دوں یہ عطائے حسین ہے، یہ عطائے حسین ہے۔ ورنہ خدا کی قسم جنہوں نے قرآن کے لیے گھر دے دیا، قرآن کے لیے سر دے دیا، قرآن کے لیے سب کچھ دے دیا، آج وہ کربلا سے دیکھ کے کتنی دعائیں دیتے ہوں گے، کہتے ہوں گے مبارک ہو میرے ذکر کی محفل سجی ہے اور اس قوم نے 5 حافظ قرآن اپنے لیے تیار کر دیے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، 5 حافظ قرآن۔ ورنہ کربلا کوئی کھیل نہیں ہے، بندہ کہہ کے گزر جاتا کربلا کربلا، تماشا نہیں ہے کربلا، کوئی عام بات نہیں ہے کربلا۔ حسین کا بھی دل ہے، ان کا بھی اپنا جگر ہے، چوٹ ان کے بھی لگتی تھی، درد حسین کے بھی ہوتا ہے، اور جب تمہیں اپنوں کی جدائی کا غم ہے تو غم میرے حسین کو بھی اپنوں کی جدائی کا ہے۔ کوئی حسین کا دل پتھر کا نہیں تھا، حسین کوئی پلاسٹک کا پتلا نہیں جسے احساس نہیں۔ خدا کی قسم سب درد کو برداشت کر لینا، پھر بھی خدا کا شکر ادا کر لینا، اسی کو صابر کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں درد نہیں تھا، ورنہ تم کیا جانو درد کتنا ہے۔ ذرا سن پیارے، اللہ اکبر، سننا یہی کوفہ مدینہ شریف کی زمین ہے، اسی زمین پہ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جھگڑا ایک اونٹ کا تھا، ایک کہتا تھا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا اونٹ میرا ہے۔ اتنے میں سامنے سے علی آ رہے تھے، اللہ اکبر، سامنے سے علی کو آتے دیکھا نا، آپس میں کہنے لگے یار جھگڑا ختم کرو، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں، فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں۔ حضرت علی قریب آئے، انہوں نے کہا جناب فیصلہ کر دیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ کہتا اونٹ میرا ہے، میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے، آپ بتائیے نا اونٹ کس کا ہے؟ سوال چھوٹا تھا، نہ علی نے اونٹ بیچا، نہ علی نے خریدا، نہ علی نے پالا، نہ علی نے دیکھا، اچانک پہلی بار سوال کیا جا رہا ہے، پہلی بار اونٹ کس کا؟ گویا دنیا جانتی ہے جس سوال کا جواب کہیں نہ ملے اس کا جواب نبی کے گھر سے مل جایا۔
اس کا جواب نبی کے گھر سے مل جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے یہ نہیں کہا مسئلہ اونٹ کا ہے، میری سمجھ میں نہیں آئے گا، تم جانو. نہیں، علی وہ ہیں اگر زمین سے ٹھوکر مار کے کہتے ہیں نا میں کون ہوں، زمین بھی کہتی علی پتہ ہے تجھے ابو تراب کہتے ہیں. یہ علی کی ذات ہے. حضرت علی فرمانے لگے بات کیا؟ کہا یہ کہتا ہوں اونٹ میرا، میں کہتا ہوں اونٹ میرا. حضرت علی نے اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا، جملہ یاد رکھنا، اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا. اللہ کرے آپ کی ذہن میں یہ باتیں اتر جائیں جو میں بتا رہا ہوں. اس کی طرف دیکھا جو جھوٹ بول رہا تھا. آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو. یہ کہہ کے آپ پلٹے، کہنے لگے جاؤ تمہارا مجھے فیصلہ ہی نہیں کرنا. اب مجھے ذرا وہ لوگ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جو زندگی بھر پیاز کھاتے رہے، علی علی کے نعرے لگاتے رہے، جو کم توڑتے رہے علی کے نعرے لگاتے رہے، جو کم ناپتے رہے علی کے نعرے لگاتے رہے. برا مت ماننا، میری تقریر تمہیں یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. مارکیٹوں میں جا کے دیکھو، اتنی لائٹیں لگا رکھی ہیں کپڑے کی دکان پہ، اندھا کر کے کپڑا بیچ رہے ہیں. باہر لکھ دیا جاتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ گھر جا کے اس کا عیب نظر آ جائے گا، اس لیے واپس نہیں کیا جائے گا. لوگوں سے کہو یار ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے مولوی صاحب جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اگر جھوٹ نہ بولے تو برکت نہیں ہوتی ہے. اور یہ تیرا ایمان ہے، تجھے یہ لگتا ہے روزی جھوٹ سے ملتی ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے روزی جھوٹ سے نہیں، روزی خدا کی رحمت سے ملا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس. دیکھیے حضرات، شاعر اعظم ہندوستان جناب عبدالواحد انصاری تشریف لا رہے ہیں. الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. روزی خدا کی قدرت سے ملا کرتی ہے، روزی اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے. لیکن بندہ جھوٹ میں لگا ہے. کسی کے باٹ کا میں 1 کلو میں 900 گرام تول رہا ہے بندہ، ہاں 900 گرام تول رہے، مالدار ہو جاؤ گے. او بھائی اپنے بچوں کو حلال کی روزی کھلاؤ. حلال، اگر بچے حلال روزی کھاتے ہیں تو پھر ڈانسر نہیں بنتے، قرآن کے قاری بنا کرتے ہیں. بچے حلال روزی کھاتے ہیں تو پھر دین کے دائی بنتے ہیں. جب بچے جوتے لے کے کھڑے ہوتے ہیں تب آ کے کہتے ہیں مولوی کوئی تعویذ دے دے، بیٹے نے آج گالی بکی ہے، کوئی دعا کر دے کہ بچہ سیدھا ہو جائے. میری بات نہیں مانتا، سیدھی بات کہتا ہوں، بتا بچوں کو کھلایا کیا تھا، کہاں سے کما کے لایا تھا، کیا کھلایا تھا بچے کو. آج بیٹا تیرے مقابلے میں آ گیا ہے، اس وقت گردن جھکا کے کہتے ہو مولوی بڑی محنت کرتے کھلایا تھا. میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اگر غلط کھاد ڈال دو تو فصل خراب ہوتی ہے، غلط روزی کھلاؤ تو فصل خراب ہو جاتی ہے. اگر چاہتے ہو اولاد فرما بردار بنے، قرآن کی قاری بنے، عالم دین بنے، تو مت لاکھ سونے کے مکھ میں، مت کھلا دیسی گھی کی روٹی، مزدوری کر محنت کر، چٹنی کی کھلا، حلق سے محنت کی اترے گی. خدا کی قسم جو خون بنے گا حرام کا نہیں حلال کا بنتا نظر آئے. بچوں کو حلال کی روزی کھلاؤ، کسی کا دل توڑ کے نہ کھلا. ٹھیلے پہ پھل لینے چلے جاؤ، نیا نیا پھل اوپر لگا رکھا بندے نے، 1 نمبر کا پھل اوپر ہے، سجا رکھا ہے. اور پھر ریٹ، یہ بابو بیٹھ جا، ریٹ دیکھو آسمان کو چھو گئے. اللہ معاف کرے، ہماری قوم کے حالات جانتے ہو. لوک ڈاؤن ہوا تو جو مسالہ 5 کا ملتا تھا سیدھا 75 میں بیچ رہے تھے. 75 میں، 100 میں. فرمایا گیا کبھی لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اوپر اچھے پھل لگا لیے، نیچے گلے سڑے لگا لیے. جب ناپنے تولنے کی باری آتی ہے، ایک اوپر سے اٹھایا دوسرا نیچے سے ہاتھ ڈالا، ایسے تول دیتے کہ پتہ نہیں چلتا ہے. مجھے بتا تو صحیح، تو نے صرف 3 پھل اگر بیکار دے دیے، امیر یا غریب جو بھی لے کر کے گیا تیرے گھر سے گیا، تو نے دھوکہ دیا، تو نے اس کے 5 روپے فائدے کے لیے اور لے کر کے بچوں کو لقمے کھلائے. تجھے کیا لگتا ہے یہ تیرے 5 روپے سے بلڈنگ بن جائے گی، تیرے 5 روپے سے تیری زندگی بہتر ہو جائے گی؟ تجھے کیا لگتا
رکھتا ہے, یہ 5 روپے تیری نظروں کو سنوار دیں گے, یہ 5 روپے تیرے خاندان کو بہتر کریں گے. خدا کی قسم جو 5 روپے تو لے کر کے آیا ہے, ان کے علاوہ 1000 تو حلال کے لے کر کے آیا تھا, 5 حرام کے لے کر کے آیا ہے. جب یہ 5 ان 1000 میں ملتے ہیں تو پھر 1000 بھی بیکار ہو جاتے ہیں. پھر جو لقمے الگ سے جاتے ہیں وہ حلال کے نہیں ہوتے, حرام کے لقمے ہوا کرتے ہیں. لگا رہا ہے سبھی لگ رہی ہے حسین کے نام کی, لٹ رہا ہے لنگر, لگ کر لٹا نہ لٹا, بس اتنا پتا تو نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے, کسی کا دل توڑ کے تو پیسہ نہیں لایا. آج بندہ کہتا نہیں چھوڑیں گے دامن. حضرت علی نے کیا کہا, فرمایا سن مجھے شرم آتی ہے, تم کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. یہ کہہ کے آپ چلے نا تو جس کا اونٹ تھا اس نے رسی چھوڑ دی. کہنے لگا یار اونٹ ملے نہ ملے علی کا دامن نہ چھوٹنے پائے, اگر علی روٹ گیا تو نبی ناراض ہو جائیں گے. قدم پکڑے دوڑ کے, یا علی معاف کر دیا جائے, مجھے اونٹ نہیں چاہیے, آپ ناراض نہ ہو. فرمانے لگے ناراضی کی بات نہیں ہے, تم میں ایک جھوٹا نبی ہے. وہ رو کے کہنے لگا یا علی اگر نشانی میں بتا دوں تو پھر ناراض تو نہیں ہوگے. آپ نے فرمایا نشانی بتا. اب ذرا دل کھول کے بات سننا, انداز میاں میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آپ فرماتے نشانی بتا. اس نے کہا علی میرے اونٹ کو ذبح کرو, اس اونٹ کو ذبح کرو, اس کی کھال اتارو, گوشت الگ کرو, ہڈیاں الگ کرو. کہا پھر کہا اس کا دل نکالو, دل کے 2 ٹکڑے کرو. کہا پھر اگر دل کے اندر زخم کا نشان ہو تو اونٹ میرا ہے, اور اگر زخم کا نشان نہ ہو تو اونٹ کی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہو. اندر کی بات تھی, کوئی باہر کی نہ تھی. کوئی پونچھ کا نشان نہ تھا, کان کا نشان نہ تھا, بدن کا نشان نہ تھا. مالک نے کہا تھا اگر دل کے اندر زخم کا نشان ہو تو اونٹ میرا ہے. آپ نے فرمایا کمبر جلدی کرو, اونٹ خود ذبح کرو. جلدی جلدی اونٹ ذبح کیا گیا. جیسے اونٹ ذبح کیا گیا کہ کھال اتاری گئی, گوشت ٹکڑے کیا گیا. اس کے بعد جلدی جلدی دل نکالا گیا. آپ فرماتے کمبر جلدی سے دل کے 2 ٹکڑے کر. جب دل کاٹا گیا ہے, خدا کی قسم دل کے اندر کوئی چھوٹا نشان نہ تھا, بلکہ زخم کا اتنا بڑا نشان موجود تھا. آپ کہتے بتا تو صحیح, یہ تو دل کی بات تھی, تجھے کیسے پتا چلا اس زخم کے نشان کا؟ اب اس کی بات سننا پیارے. وہ کیا کہتا ہے, کہتا جناب ہم بچپن سے اونٹ چرانے والے لوگ ہیں, باپ دائی طریقے سے ہم اونٹ چراتے آ رہے ہیں. اس کا بچہ ہمارے گھر آیا تھا, اس اونٹنی کا بچہ جب ہمارے گھر پیدا ہوا اتنا خوبصورت تھا, محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئی, کسی کی نظر لگ گئی. جب نظر لگی بچہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا میری ماں نے کہا بیٹے جلدی کر, اس کو ذبح کر ورنہ مر جائے گا. کہا میں نے جلدی جلدی اس بچے کو لٹایا, چھری چلا دی. پیچھے سے میرا باپ آیا, اس نے آ کے گھوسا مارا, مجھ سے کہنے لگا اتنا ظلم نہ کر. میں نے کہا ابا کون سا ظلم کیا ہے؟ بسم اللہ میں نے پڑھی ہے, رب کا نام میں نے لیا ہے, اس کو صحیح طریقے سے ذبح میں کر رہا ہوں. جس چھری سے ذبح کیا ہے وہ چھری بھی تیز ہے. اب میرے باپ نے کہا تو نہیں دیکھتا ہے, وہ دیکھ تو جس کے بچے کو کاٹ رہا ہے وہ اونٹ کھڑے ہو کر کے تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تب میں نے اتنا کہا ابا جی کیا جانوروں کو بھی بچوں کا احساس ہوتا ہے؟ تب میرے باپ نے کہا تھا دیکھتا نہیں, تو نے اس باپ کے سامنے بچے کو ذبح کیا ہے تو اس کے دل کے اندر زخم ہو گئے ہیں, دیکھ آنسوؤں کی جگہ پہ خون آ رہا ہے. اللہ پر کہنا کیا چاہتے ہو کہ جب تم نے اونٹ کے بچے کو اونٹ کے سامنے ذبح کیا, اس کے دل میں چھالے بنے, وہ پھوٹے, اب وہ خون آنسو بن کے نکل رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا حضور میرے باپ نے کہا تھا کہ اس کے دل میں زخم بن گئے ہیں, وہ بات مجھے آج تک یاد تھی. اتنا سننا تھا. حضرت علی نے چھری پھکوائی, رسی چھوڑی, فرمایا کوئی جائے میرے حسین کو بلا لائے, کوئی جائے میرے حسین کو بلا لائے. لوگ دوڑے آقا حسین کو بلا کر کے لائے. ان شریف کم ہے آقا حسین کی. بلانے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں اے حسین جب سے فاطمہ کا وصال ہوا ہے آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا. جی بابا کچھ بھی نہیں مانگا, آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں. کہتے مانگو نا بابا, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹے ذرا قمیص اوپر اٹھاؤ. جیسی حضرت امام حسین نے اپنی قمیص اٹھائی ہے, حضرت علی کی چیخ نکلی ہے. بیٹے کا سینہ چومنے لگ جاتے ہیں, روتے جا رہے ہیں, چومتے جا رہے ہیں. مدینے کے لوگ حیرت میں تھے, اے علی ماجرا کیا ہے؟ فیصلہ اونٹ کا تھا, یہ حسین کا سینہ کہاں سے آ گیا؟ آقا حسین کو چومتے ہوئے دیکھا, روتے ہوئے دیکھا. لوگوں نے کہا علی ماجرا کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں وہ تم نے نہیں دیکھا, یہ اونٹ ہے مگر یہ میرا حسین ہے. اس کا ایک سامنے ذبح کیا گیا ہے تو اس کے دل میں زخم ہو گئے. میرے حسین کے سامنے 71 ذبح کیے جائیں گے. اس دن کوئی حسین کو چومنے والا نہیں ہوگا, اس لیے آج حسین کے سینے کو علی چوم رہا ہے تاکہ
کل جب حسین کے سینے کے برچی بال ہو تو حسین کا دل توڑا نہ ہو. آج کے ووٹوں کی ٹھنڈک کل کربلا میں محسوس ہو جانی چاہیے. نعرہ تکبیر. پورے مجمع یہاں سے لے کر وہاں سے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سرکار مدینہ کانفرنس مدرسہ گلشن مدینہ ضیاء القرآن. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. توجہ ہے. سارے کہتے ہیں یا حسین. ایک دن تھا علی بیٹے کا سینہ چوم رہے تھے. ایک دن تھا کہ کربلا کے میدان میں تنہا حسین باقی ہے. تنہا حسین. اللہ اکبر. اپنا کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی ہے. سر پہ امامہ بھائی حسن کا ہے. ہاتھ میں تلوار بابا علی کی ہے. دیکھ لگا کے خیمے میں بیٹھے. اچانک سیدہ زینب آ گئی. جیسی آئی جھٹکے سے سر امام حسین کی آنکھ کھلی. سیدہ کہنے لگی بھائی خیر تو ہے. کہنے لگے آنکھ لگی میرے خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے تھے. حضور تشریف لائے تھے. سن کربلا کیا ہے. اب میں بتانے لگا ہوں کربلا کیا ہے. فرمانے لگے خواب میں ابھی آنکھ لگی حضور آئے تھے اور آقا فرما رہے تھے حسین بیٹے پریشان نہ ہو. کچھ دیر کی بات ہے تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں حوض کوثر کے جام پلانے والا. اس کے بعد فرمانے لگے زینب اب مجھے تیاری کرنی ہے. بات بڑی لمبی ہو جائے گی تفصیل سے بیان کروں. آپ نے تیاری کی. آپ نے جب تیاری کی گھوڑے پہ سوار ہونے لگے. سیدہ زینب آ گئی. آنے کے بعد نا آپ کی سواری کی رسی پکڑ کے کہنے لگے حسین دل تھوڑا نہ کرنا. آج یہ مت سمجھنا کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. آج یہ مت سمجھنا کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. لا تیری سواری کی رسی میں پکڑتی ہوں. اکبر گئے تم نے سوال کیا. قاسم گئے تم نے سوال کیا. عباس گئے تم نے بٹھایا تھا. اور محمد کو تم نے بھیجا. کہتی ہے سنو آج کوئی تمہیں بھیجنے والا نہیں. دل تھوڑا نہ کر. آج بابا علی بن کے زینب تمہیں میدان میں بھیجے گی. آپ نے سوال کیا آقا حسین سوال کر. جہاں تک میری نالج کا معاملہ ہے سنیں ذرا. آپ جس سواری پہ سوار ہوئے نا تو اس سواری کا نام مرتجز تھا. کیا مرتجز. کیا نام تھا؟ مرتجز. اور یہ جو گھوڑا تھا یمن کے بادشاہ نے میرے مصطفیٰ کو تحفے میں دیا تھا. بولو سبحان اللہ. اور حضور نے پھر وہ گھوڑا تحفے میں حضرت علی کو دیا تھا. اور پھر حضرت علی نے وہ گھوڑا تحفے میں اپنے حسین کو دیا تھا. تو یہ مرتجز اس طرح سے حسین کے حصے میں آیا تھا. اب اگلی بات کروں. اس گھوڑے کی خاصیت یہ تھی جب حسین اس پہ سوار ہوتے اشارہ کرتے تو ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. اور یہ ناز کرتا تھا اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ حضور بیٹھے تو ہواؤں سے باتیں کرنے لگی. اسے فخر تھا کہ میرے اوپر نبیوں کا امام بیٹھا. اور جب مرتجز پہ حسین بیٹھتے تھے تو یہ فخر کرتا تھا آج میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا تھا. تو ہوا سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا. بہت تیز اس کی رفتار ہوتی. لیکن آج جب حسین بیٹھے نا آپ نے نا اس کی وہ جو بھاگ تھی وہ کھینچی. یہ آگے نہیں بڑھا. دوسری بار کھینچی پھر بھی آگے نہیں بڑھا. تیسری بار کھینچی نہیں آگے بڑھا. 11 مرتبہ آپ نے ایڑ لگائی گھوڑے کو. 11 مرتبہ. لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے نہیں ہلا. اللہ اکبر. جب یہ آگے نہیں بڑھا کہنے لگے مرتجز تجھے پتا ہے میری زینب دروازے پہ کھڑی ہے. ام رباب دروازے پہ کھڑی ہے. شہر بانو دروازے پہ کھڑی ہے. آج تو دیر نہ کر جلدی لے چل. اب کسی سے دیکھا نہیں جاتا ہے. جلدی کر مرتجز لے کے چل. کیوں نہیں جاتا ہے؟ اللہ اکبر. 11 مرتبہ ایڑ لگائی. جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا آپ نے فرمایا مرتجز مجھے پتا ہے تو 3 دن کا پیاسا ہے. مجھے پتا ہے تجھے 3 دن کی پیاس نے پریشان کر دیا.
گئے. اے مرتجی سن، میں کریم ابن کریم ہوں، میں تجھے مجبور نہیں کروں گا. اگر تجھے پیاس لگی ہے تو جا، تیری مرضی ہے. چاہے تو نہر فرات جا کے اپنی پیاس بجھا لے، چاہے تو شہر مدینہ چلا جا، تیری مرضی ہے. جہاں چاہے وہاں چلا جا. یہ کہہ کے جیسی آپ نے زین سے پیر نکالا ہے، مرتجز کی چیخ نکلی ہے. اس نے بھی التجا کی تھی، یا اللہ آج مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما. رب نے مرتجز کو قوت گویائی عطا فرمائی. لوگ کہتے ہیں حسین کا گھوڑا کیسے بول سکتا ہے؟ میں کہ تم بتا تو سکی، اگر اصحاب کہف کا کتا بول سکتا ہے تو حسین کا گھوڑا کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ سن تو سکی، رب نے قوت گویائی عطا کی. حسین کے مرتجز نے رخ کیا حسین کی طرف، کہتا حسین نوکروں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، غلاموں کو تانے نہیں دیے جاتے ہیں. حسین پیاس کی بات کس نے کی ہے؟ کہ حسین مجھے پتا ہے تیرا اکبر پیاسا گیا ہے، تیرا اصغر پیاسا گیا ہے، تیرا قاسم پیاسا گیا ہے، اونو محمد پیاسے گئے ہیں. گھر میں ابھی سکینہ پیاسی ہے، زینب پیاسی ہے، اونو محمد کی ماں پیاسی ہے. اللہ اکبر. کہا چلتا کیوں نہیں؟ کہتا حضور میرے آگے مجبوری ہے. کہا کون سی مجبوری؟ کہا جب آپ پیڑ لگاتے ہو، آپ کی سکینہ خیمے پہ کھڑے ہو کے اشارہ کر کے کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو لے کے نہ جانا، میرے باپ کو لے کے نہ جانا، اس لیے کہ جو گیا ہے ابھی تک واپس نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. کہا حسین میں تیری مانوں یا سکینہ کی مانوں؟ میں چاہتا ہوں چلوں، لیکن سکینہ کا اشارہ چلنے نہیں دیتا ہے. میرے حسین نے مڑ کے ادھر دیکھا، جدھر حسین کی سکینہ کھڑی تھی. وہ بیٹی والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، تم پردیس جاتے ہو، بیٹیاں رستے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ابا کہاں جا رہے ہو تو بہانے کر کے جایا کرتے ہو، چھپ چھپ کے جایا کرتے ہو. وہ یار سال بھر کے لیے جاتے ہو، مہینوں کے لیے جاتے ہو، تب بھی بچوں کا سامنا نہیں کر پاتے. پھر میرا حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے حسین جا رہا ہے. جب بیٹی نے آواز دی ہوگی بتا تو سکی حسین کا جگر پہ کیا گزری ہوگی. مجھے کہنے دیا جائے لوگ کتنی شوق سے کہتے ہیں ہم شہید اعظم کا جشن منا رہے ہیں، اور حیا کر حیا اسے جشن نہیں کہتے ہیں، اسے ذکر کہتے ہیں. خدا کی قسم جو تیر جگر میں حسین کے پار ہوا ہے، اگر تیرے پار ہوا ہوتا تو تجھے بھی پتا چل جاتا. کربلا کے بعد 35 سال امام زین العابدین زندہ رکھے لیکن کبھی مسکرائے نہیں. کسی نے کہا سجاد کبھی مسکرا بھی لیا کرو. کہنے لگے میں نے کربلا دیکھا ہے، اور جو کربلا دیکھ لیتا وہ زندگی میں مسکرا نہیں سکتا. بھائی بیٹی بیٹی ہوتی ہے. خدا کی قسم کبھی پردیس جاتے وقت بیٹی کی انگلی چھڑا کے دیکھنا. یہ علماء ہیں اکثر مسافر رہتے ہیں، کوئی کہیں جاتا کوئی کہیں جاتا ہے، لیکن جب بیٹی فون کر کے کہتی ہے دل نہیں لگتا، اس وقت جی چاہتا اللہ پردے دے اڑ کے بیٹی کے پاس چلے جائے. تجھے کیا پتا بیٹی کیا ہے؟ اور خدا کی قسم کربلا میں سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا ہوا ہے تو سیدہ سکینہ کا. بیٹی یہ حسین کی اشارہ کر کے کہتی بابا میں روکوں گی نہیں. فرمانے لگے بیٹی ایسی بتا دے. کہنے لگی ابا جی اکبر گئے میں نے روکا نہیں تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہیں تھا، عباس گئے میں نے روکا نہیں تھا، ابا میں آپ کو بھی نہیں روکوں گی. بیٹی کا ایک بار نیچے آ جائیے، آج مجھے جی بھر کے پیار کر لینے دیجیے. اتنا بیٹی نے کہا. حسین جب سواری سے اترنے لگے دل میں خیال تھا حسین آج بیٹی کو سینے سے لگا کے دل بھر کے پیار کرنا ہے، آج دل بھر کے پیار کرنا ہے. یہ سوچ کے سواری سے نیچے اترے اور دور سے حسین نے یوں بازو پھیلائے. سنو بیٹی والو، شاید تمہیں یہ احساس ہو بیٹی کیا ہوتی ہے. جیسے حسین نے یوں بازو پھیلائے نا، سیدہ سکینہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابا جی یہ تکلیف نہ کیجیے، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے 71 لاشیں اٹھا کے آپ کے بازو تھک چکے ہیں، مجھے بیٹی کا بوجھ اٹھا کے اور بازوؤں کو نہ تھکائیے. اللہ اکبر. اتنا بیٹی نے کہا نا، امام حسین فرمانے لگے بیٹی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہتی بابا ایسے جھک جائیے جیسے نمازی رکوع میں جھکا کرتا ہے. میرے حسین حالت رکوع میں آئے، بیٹی نے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا ہے. اللہ اکبر. عجیب پیار ہوتا ہے بیٹیوں کا، عجیب درد ہوتا ہے بیٹیوں کا. جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تب بیٹیاں ساتھ نبھایا کرتی ہیں. ہاں جب سکی اولاد روٹی دینے سے انکار کر دیتی ہے تب بیٹی آ کے کہتی ہے ابا دل تھوڑا نہ کرنا، مجھے زمین نہ دی تو کوئی بات نہیں، کم سے کم تو نے مجھے 18 سال سینے سے لگا کے پالا تھا. میرے باپ اگر بھائی روٹی نہیں دے رہے ہیں تو
کبھی تیری بیٹی زندہ ہے روٹی کھلانے کے لیے. اللہ اکبر. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. وہ تم نے نہیں سنا وہ کسی کا جنازہ کسی نے آ کے روکا اور اس نے کہا تھا کہ اس پہ مرنے والے پہ میرا قرضہ تھا, اس وقت تک جنازہ نہیں ہوگا جب تک یہ میرا قرضہ نہیں دے دے گا. اللہ اکبر. جب اتنی بات کہی گئی بیٹے سارے پیچھے ہٹ گئے تھے قرضے کا نام سن کے. دھوپ میں باپ کا جنازہ رکھا تھا. بات چلتے چلتے باپ کے گھر تک پہنچ گئی. بیٹیوں کو پتا چلا کہ میرے باپ کے جنازے کو روک دیا کہ کسی قرض والے نے. ایک بیٹی کی اپنے مکان کی چابی ہاتھ میں لی ہے, ننگے پیر دوڑ لگائی اور وہاں آئی جہاں باپ کا جنازہ رکھا تھا. آ کے اس نے آواز دی کون ہے جو میرے باپ کے جنازے کی نماز نہیں ہونے دیتا. ایک شخص نکلا, اس نے کہا تیرے باپ پہ میرا قرض ہے, اس وقت تک قرض نہیں, اس وقت تک جنازہ نہیں ہوگا جب تک میرا قرض ادا نہیں کر دے گا. اللہ اکبر. بیٹی باپ کے جنازے کے پاس آئی, اس وقت اس نے باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا. ماتا چون کے کہا تھا باپ دل تھوڑا نہ کرنا, میں دیکھتی ہوں کون ہے تیرے جنازے کو نہ ہونے دینے والا. جیسی قرض والا آگے آیا اس نے اپنے مکان کی چابی لی اور کہا لے جتنے چاہے پیسے لے لے, میرے باپ کے جنازے میں ٹانگ نہ اڑا. کہا بھی کم پڑ جائے تو بتا دینا, میں بیٹے بیچ دوں گی, تیرا قرضہ ضرور ادا کر کے دکھا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, یہ 5 حافظ قرآن بیٹھے ہیں. جا ان کی بہن سے جا کے پوچھ جب بھائی تیرا گھر سے نکلا تھا تیرے دل پہ کیا گزری تھی. پوچھ ان 5 بچوں کی ماں سے کون سا پتھر سینے پہ رکھ کے بیٹوں کو مدرسے بھیجا تھا. اور تیرا بچہ 5 منٹ کے لیے اوجھل ہو جائے تو تیری نیند اڑ جاتی ہے. ان سے پوچھ جن کا اوڑھنا بچھونا مدرسہ ہوتا ہے. کیا ماں کو ان کی یاد نہیں آتی, باپ کو ان کی یاد نہیں آتی؟ اور یار یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جو مزدوری کر کے شام کو 250 لاتا تھا تو 10 روپے کی چیز ان بیٹوں کے لیے لے کے آتا تھا اور لیٹتا بعد میں تھا. پہلے بیٹے کے منہ میں وہ چیز کھلا کے اس کے چہرے کی خوشیاں دیکھا کرتا تھا. یہ رشتہ ہے اولاد سے. تمہیں جانا کربلا کیا ہے, تجھے تو ان کے نام پر نذرانے وصول کرنے سے فرصت نہیں. لنگر کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن کبھی حسین کے درد کو تُو نے محسوس ہی نہیں کیا. ہاں جب بیٹی نے گلے میں ایسے ہاتھ ڈالا اپنے باپ کے, تاریخ گواہ ہے, اور سن دل تھام کے بچی نے امام حسین کا ماتھا چوما. حسین چپ ہیں, سکینہ نے تانا رخسار چوما, پھر بھی حسین چپ رہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا دل لے کے یہاں بیٹھے ہو. بایاں رخسار چوما, پھر حسین چپ, لبوں کو چوما, حسین چپ, گلا چوما, حسین چپ. جب بیٹی نے باپ کا سینہ چوما اب حسین چپ نہ رہ سکے. کہنے لگے سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو. اللہ اکبر. اب بیٹی کا جواب سننا. بیٹی نے کہا بابا میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو بھی جاتا تھا اسے آپ چوم کے بھیج رہے تھے, جو بھی گیا ہے آپ نے بوسہ دے کے رخصت کیا ہے. اب میرا باپ جا رہا ہے کوئی چومنے والا نہیں ہے. کہا بیٹی اتنا پیار کس لیے. اب حضرت سکینہ کا جواب سنو. کہتی ہیں ابا جان میں نے آپ کے ماتھے کو چوما ہے, یہ میرا بوسہ نہیں ہے. کہا پھر کہا یہ نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے. میں نے دانے رخسار کو چوما ہے, یہ بھی میرا بوسہ نہیں بلکہ یہ بابا علی کا بوسہ ہے. میں نے بائیں رخسار کو چوما ہے, وہ بھی میرا بوسہ نہ تھا بلکہ وہ ماں فاطمہ کا بوسہ تھا. میں نے آپ کے لبوں کو چوما. چاچا حسن کا بوسہ تھا, میں نے آپ کے گلے کو چوما, وہ میرا بوسہ تھا. یہ کہتے کہتے سکینہ رک گئی. حسین کہتے کہ بیٹی یہ تو بتا سینہ کیوں چوما تھا. بیٹی نے کہا بابا یہ نہ پوچھئے, برداشت نہ کر سکو گے. کہا بتا تو صحیح. کہا نہیں بابا نہ پوچھو, برداشت نہ کر سکو گے. کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح, تبھی جائیں گے جب بتا دو گی. اب حضرت سکینہ کہتی ہیں بابا برداشت کر سکتے ہو تو سنو, میں نے آپ کے ماتھے کو چوما, یہ بابا نانا مصطفیٰ کا بوسہ تھا. دائیں رخسار کو چوما, بابا علی کا بوسہ تھا. بائیں رخسار کو چوما, ماں فاطمہ کا بوسہ تھا. آپ کے لبوں کو چوما, چاچا حسن کا بوسہ تھا. آپ کے گلے کو چوما, وہ میرا بوسہ تھا. اور جو میں نے سینے کو چوما ہے وہ کسی اور کا بوسہ نہیں بلکہ وہ بیمار سغرا جو مدینے رہ گئی تھی, اس بیمار سغرا کا بوسہ ہے. اتنا سنا کہ چیخ نکلی ہے حسین کی. کہا بیٹی بتا تو صحیح سغرا کی یاد کیسے آ گئی.
गई। सैयदा सकीना ने कहा था अब्बा कल आप और भाई अकबर बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाली सुगरा आई थी। उसने कहा था सकीना शाम को जब बाबा जाएंगे मैदान में याद रखना वापस नहीं आएंगे। ये सकीना सबके बदले का प्यार करेगी, सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके मेरे बदले में तुम आपके सीने को गोशे दे देना। इमाम हुसैन की मोहब्बत में दोनों हाथों उठा नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, पैगामे करबला, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन। समझ में आया करबला क्या है? मेरे हुसैन बैठे सवारी पे, बेटी ने बाप को रुखसत किया, बात लंबी हो जाएगी अगर तफसील से गुफ्तगू करूं तो। बाप ने बेटी को रुखसत किया, करबला के मैदान में आए। आने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा भी बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन सिर्फ तो एक बात सुन लें। आपने फरमाया जन्नत जिसे चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। बोले यार सुभान अल्लाह। छोटा चैलेंज नहीं था, तुम अपने आगे की प्लेट नहीं दे सकते, हुसैन जन्नत बांट रहा। फरमाने लगे जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे। लोग कहने लगे क्या जन्नत करबला में बिक रही है? मेरे हुसैन ने फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। बोल रहे यार सुभान अल्लाह, मैंने हुर को जन्नत दे दी। अमर इब्न साद कहने लगा ताज्जुब है हुसैन, खेमे हुर ने करवाए, रुकने पे मजबूर हुर ने किया, पानी प्यासा रहने पे हुर ने मजबूर किया। आज सुबह तक हमारे साथ था, सुबह तक तुम्हारे मुकाबले में रहा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास क्या गया वो जन्नती कैसे हो गया? तुम गलत कहते हो। इतना अमर इब्न साद ने कहा। हुसैन ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुर की लाश थी। मैं लहजे तो नहीं मार सकता लेकिन खुदा की कसम एक एक बात ऐसी है संभाल के कफन में रख के ले जाना। आंख बाद में खुलेगी, मुस्तफा कब्र में पहले तशरीफ ले आए। सुन बताने लगा, गौर कर। मुड़ के हुर की तरफ देखा, फरमाने लगे हुर तू ही बता दे क्या मैंने झूठ कहा है? 3 मरतबा हुर का लाशा यूं उठा, आवाज आई अमर इब्न साद तू झूठा है, अली का हुसैन सच्चा है, अली का हुसैन सच्चा है। वो कहने लगे नहीं जन्नत नहीं, हमें सर चाहिए या हाथ। हुसैन ने फरमाया नहीं मानते? कहा नहीं। कहने लगे फिर आओ 3 दिन के प्यासे का मुकाबला करो, 3 दिन के भूखे का मुकाबला करो। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब आप तलवार चला रहे थे ना, जिधर रुक कर देते थे उधर लोग ऐसे भागते थे जैसे गीदड़ शेर को देख के भागा करते हैं। गीदड़ कितने भी हो जाए इज्जतदार तो शेर ही रहता है ना। 22-32 लाख भी हो जाते तब भी शान वाला हुसैन था, हुसैन है और हुसैन ही रहेगा। जिधर मुख कर देते उधर ही भागना। बात लंबी होने लगी है। मेरे हुसैन ने 78 यजीदियों को फना फिनार किया। कितने? 78। 3 दिन के भूखे ने, 3 दिन के प्यासे ने 78 यजीदियों को फना फिनार किया। ठीक है जी। जब 78 यजीद कट गए, मर गए, सड़ गए, यजीदियों ने पिलान किया। अगर एक एक करके मुकाबला किया तो मुकाबला नहीं हो सकता, और हो भी कैसे सकता है? बेटा अली का है, बेटा जोर से बेटा अली का है, मुकाबला भी कैसे होता? फिर का इकबाल की हमला कर दो। दूसरा कहने लगा मुझे पता है इनकी मजबूरी है नमाज, ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, नमाज नहीं छोड़ सकते। का फिर का काम करो, पीछे किसी को अजान देने के लिए भेजो, धोखा देने के लिए पीछे मुअज्जिन खड़ा किया गया। इधर तलवार चल रही थी, उधर आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुसैन की तलवार रुकी। यजीदियों को अमर इब्न साद ने हुक्म दिया एक बार ही हमला कर दो। तीर चले, बाजू पे जख्म आए, सीने के पार तीर हुए।
امام رضا علی سے کسی نے پوچھا تھا حضور، کوئی کہتا امام حسین کے 150 زخم آئے تھے، کوئی کہتا 350 زخم تھے، آپ بتائیے حسین کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ فرمانے لگے ہمارے زخم نہ پورے تو۔ اس نے کہا حضور اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو کون بتائے گا؟ آپ نے گردن جھکا کے فرمایا جتنے قرآن میں حرف ہیں اتنے میرے باپ کے بدن میں زخم لگے تھے۔ جانتے ہو امام موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا حضور حسین کو گھوڑے سے نیچے آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ آپ نے فرمایا 9 منٹ۔ آپ کے فرمان کے مطابق 9 منٹ۔ کہا اتنی دیر کیوں؟ آپ نے فرمایا جب حسین گھوڑے سے نیچے آنے لگے نا 9 منٹ تک صرف اس لیے نیچے نہیں آئے تھے کہ یزیدیوں نے اوپر سے اوپر ہی نیزے پہ ٹانگ لیا تھا۔ بتائے کربلا کیا تھا؟ حسین کو کیا حسین کو درد نہیں تھا نیزوں کا؟ نیزوں پہ 9 منٹ تک رکھا گیا حسین کو۔ اللہ اکبر، پھر زمین پہ آئے ہیں، ایسے زمین پہ آئے جیسے نہر سے قرآن نیچے آ جاتا ہو۔ اللہ اکبر، آتے آتے حالت سجدہ میں گئے، سجدے میں سر رکھا، کہتے ہیں یا اللہ میں نے اکبر دیا میں راضی رہا، اصغر دیا میں راضی رہا، اور محمد دیے میں راضی رہا، میں نے تجھے اپنے خاندان کا ایک ایک فرد دیا میں راضی رہا۔ حسین جان لے کے آیا ہے، تو بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ جیسے اتنا کہا تھا آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اس کی جرت پر نہیں، شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ اکبر، میرا حسین کربلا میں شہید ہوا۔ جانتے ہو یزید نے امر بن اسد سے کہا تو بتا تو نے کربلا میں اتنی شہادتیں دیکھی، کیا تجھے ترس آیا؟ سننا ذرا، بتا رہا ہوں کربلا کیا ہے۔ ہاں لوگ کہتے ہیں کسی کے گھر سے ایک جوان بیٹے کی میت اٹھ جائے تو کہتے تھے باپ کی کمر ٹوٹ گئی، باپ کی کمر ٹوٹ گئی، اور جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا کے باپ کے بال سفید ہوتے۔ میرے حسین کی زندگی دے خدا کی قسم، اگر وقت ہوتا تو بتاتا۔ جب اکبر کو لینے گئے تھے آپ تو بال کالے تھے، اٹھا کے لائے تھے تو بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ ہے کربلا کا درد، اسے کہتے ہیں کربلا۔ عمر بن سعد سے کہا تھا یزید نے تجھے ترس بھی آیا کہیں؟ اس نے کہا ایک بار مجھے بڑا ترس آیا۔ کہا کب؟ کہا جب حسین گھوڑے سے نیچے آئے اور نیزوں سے اچھال کے ہم نے پھینک دیا، حسین کی سکینہ آ گئی، حسین قائد کی حالت میں تھے۔ عمر بن سعد کہتا آنے کے بعد باپ کی گود میں سکینہ بیٹھی اور اپنے دوپٹے سے حسین کا خون صاف کر رہی تھی۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، حسین کو چلا لایا، فرمایا ظالم نظر پھیر، دیکھتا نہیں میں اپنی پردے والی بیٹی سے مل رہا ہوں؟ اللہ اکبر، زخم ہے، خون ہے، درد ہے، تکلیف ہے، سب جا چکے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شریعت کا دامن نہیں چھوٹا۔ کہتے چہرہ پھیر، میں اپنی پردے والی بیٹی سے مل رہا ہوں۔ اس نے کہا اس وقت مجھے بھی رونا آ رہا تھا، میں نے چہرہ تو پھیر لیا لیکن ترچھی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ حسین کی بیٹی نے جب باپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، چھوڑ کے جانے تیار نہ تھی، حسین نے زینب کو آواز دی، زینب آؤ سکینہ کو سنبھالو۔ کہا حسین کے خیمے سے پردے والی خاتون آئی، کہا اس وقت میری بھی آنکھ میں آنسو آئے جب وہ سکینہ کا ایک ہاتھ چھٹاتی تھی بابا کے گلے میں دوسرا ہاتھ ڈال لیتی تھی، کہا جب اس کو چھٹاتی تھی یہ ہاتھ ڈال لیتی تھی۔ اللہ اکبر، عمر بن سعد کہتا ہے اس وقت میری بھی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ اور تجھے پتا ہے کربلا کیا ہے؟ خدا کی قسم کربلا وہ ہے جس نے ایک بار کربلا دیکھی ہے وہ پھر کسی چیز کو دیکھنے کی تمنا نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو ذرا کربلا کو، کہتا اس وقت مجھے بھی رونا آیا جب حسین کی بیٹی آخری بار حسین سے مل رہی تھی۔ حسین نے سجدے میں سر دیا اور اپنی جان خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی، خدا کی راہ میں جان کا نذرانہ دیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگوں نے سے پہ حسین کا سر اٹھایا گیا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن دنیا جانتی ہے حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، قید میں حسین نے قرآن پڑھا ہے، شالاغوں پہ حسین نے قرآن پڑھا ہے۔ اور تمہیں پتا کیا ہے کربلا کیا ہے؟ جانتے ہو خدا کی قسم حسین نے کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھ کے اس لیے سنایا تھا مر جانا لیکن کبھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج وہی پیغام آپ کو اسی طرح دیا، 5 حافظ قرآن اسی طرح سے دیا۔
5 حافظ قرآن. جانتے ہو یہ 5 حافظ قرآن نہیں صرف بلکہ یہ خود میں 5 ادارے ہیں. یہ جہاں بیٹھیں گے وہیں سے قرآن کا چشمہ پھوٹنے لگ جائے گا. جس زمین پہ بیٹھ جائیں گے وہیں سے قرآن کے قاری پیدا ہوں گے. تم دیکھنا خدا کی قسم جب ان کے ہونٹ ہلیں گے چومنے کے لیے آسمان کے فرشتے اتر آتے رہیں گے. آج ہماری قوم قرآن سے دور ہو رہی ہے, دین سے دور ہو رہی ہے. ایک بات یاد آ رہی ہے, کہہ دوں برا تو نہیں مان رہی. حسین نے سر دیا ہاتھ, سر دیا ہاتھ نہیں دیا. اتنے بے وقوف جاہل جہنمی کتے تھے یزیدی کہ سر لے گئے, جس کا جھگڑا تھا وہ لے کے نہیں گئے. جس کا جھگڑا تھا وہ لے کے ہی نہیں گئے. ایک یزیدی کے من میں آئی کہ انگوٹھی اتاروں, انگوٹھی نہ اتار سکا, حسین کی انگلی کاٹ لی. خدا کی قسم جانتے ہو حسین نے سر دیا, کٹنے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دیا, کٹنے کے بعد بھی ہاتھ نہیں دیا. آج میں تم سے پوچھوں, بچوں کے رشتے کرنے ہماری قوم جاتی ہے تو دولت والا داماد ڈھونڈتی ہے, پیسے والا سمجھی تلاش کرتی ہے. عقیدہ کوئی بھی ہو چلے گا. دنیا کے چند دن کے مکھن پراٹھے کے لیے بد مذہبوں میں پیٹیاں دھکیلنے والوں یہ قیامت میں گریبان پکڑ کے کہیں گے ابا بتا ان دوزخیوں میں کیوں ڈالا تھا, میرا قصور کیا تھا. بیٹی کو بھکاری کے گھر ڈال دینا, اپاہج کے گھر ڈال دینا, اور بیٹی بوجھ لگتی ہو اندھے کے گھر ڈال دینا, لیکن بیٹی کا مستقبل چمکانے کے لیے کسی بدمذہب وہابی کے گھر میں ڈالنا, اس لیے کہ بریلوی والے نے کہا ہے تو 4 جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بولو یہاں بیٹی غربت سے رو کے باپ کے دروازے پہ آئے, باپ جیب میں ہاتھ ڈال کے کہتا لے بیٹی 10,000 لے جا, خرچہ کر لے. اور مجبوری آئے باپ بیٹی کو زمین دے دیتا ہے, اور مجبوری آئے پوری زندگی باپ بیٹی کو پال لیتا ہے. لیکن آخرت کا وہ معاملہ ہے جب دوزخ میں بیٹی ڈالی جائے گی کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. ہاں میں اکثر کہتا ہوں محتاج ہو کے مر جانا, فقیر ہو کے مر جانا, لیکن بد مذہب ہو کے نہ مرنا, بد مذہب ہو کے مت مرنا. آج بندہ کہتا جی اچھے گھرانے والے لوگ تھے, پیسے والے تھے, سوچا بیٹی سکھ میں رہے گی, ہم نے ڈال دیا وہاں بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی رکھا ہی کیا ہے, یہ جھگڑے تو یہ تو آپس کے جھگڑے ہیں, وہ بھی کلمے والے یہ بھی کلمے والے, کربلا دیکھ ادھر بھی اذان والے ادھر بھی اذان والے, ادھر بھی نماز والے ادھر بھی نماز والے, ادھر بھی مصطفیٰ کا نام لینے والے ادھر بھی مصطفیٰ کا نام لینے والے, ادھر بھی نمازیں ہو رہی ہیں ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں. پتہ جھگڑا کیا تھا, پھر کس چیز کا اختلاف تھا. اگر داڑھی ہونا حق کی پہچان تھی تو یزید کے بھی تو داڑھی تھی, ابن جعد کے بھی داڑھی تھی, شمال کی بھی داڑھی تھی, کس کی داڑھی نہ تھی. اگر کلمہ کافی تھا تو 22,000 میں کون کلمہ نہیں پڑھتا تھا, سب پڑھنے والے تھے. جھگڑا اس بات کا نہیں تھا کہ جھگڑا اس بات کا نہیں تھا کہ کون کرنے والا ہے, جھگڑا اس بات کا تھا کہ کون مصطفیٰ والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی احمد رضا صاحب عہد کر لینا. اچھا کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو مجھے حضور کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نہیں پینا, ہے کوئی بندہ ایسا؟ سب چاہتے ہیں نا حضور ہمیں حوض کوثر پلائیں, چاہتے ہیں نا سارے, سب چاہتے ہیں حضور حوض کوثر کے جام پلائیں, سب کی خواہش ہے. مجھے بتاؤ ابھی بھائی کفیل انور صاحب نے حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کیا. آپ کا ایک مرید نا ندی میں ڈوبنے لگا تو سنیں آج حیرت ہوتی ہے, ادھر غوث کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے, ادھر وہابی کا دسترخوان بھی نہیں چھوڑیں گے, ادھر حسین کا لنگر نہیں چھوڑیں گے, ادھر وہابیوں کی کوا بریانی بھی نہیں چھوڑیں گے. درنگی چھوڑ دیکھ رنگ ہو جاؤ, سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جاؤ.
دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دو کشتیوں کے سوار کی ٹانگیں چر جایا کرتی ہے، کبھی منزل نہیں ملا کرتی۔ ہاں اس سے کھل کے میں نہیں سمجھا سکتا۔ بس سنیں، یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا مرید ڈوبنے لگا، جب ڈوبنے لگا نا تو اس نے اپنے پیر کو آواز دی، جب پیر کو آواز دی نا کنارے پہ ایک بزرگ آئے، کہنے لگے لا ہاتھ میں ہاتھ دے میں تجھے نکال لوں۔ اس نے کہا جناب میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میں نے یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دیا ہے، یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دیا۔ فرمانے لگے مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا جی آپ کوئی بھی ہو، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا مجھے۔ آنے والے نے کہا مجھے خضر علیہ السلام کہتے ہیں، خضر کہتے ہیں۔ مرید کہنے لگا خضر ہونا مسلم ہے، ٹھیک ہے آپ ہو گئے خضر، لیکن میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کہ ڈوب سکتا ہوں، پیر کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا کاپ پھر یحییٰ منیری آئے، کہنے لگا لا اب ہاتھ میں میرے ہی ہاتھ دے دے۔ وہ یار پیر نے ہاتھ دیا، تب مرید نے ہاتھ پکڑایا، کنارے آیا، ورنہ ڈوبنا گوارا تھا۔ تو ان کے ہاتھ میں یحییٰ منیری کے مرید نے خضر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اب مجھے بتا تو نے ہاتھ تاج الشریعہ کے ہاتھ میں دیا ہے، تو نے ہاتھ حبیب ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، تو نے ہاتھ خانقاہ کے شہبازیہ کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کے بعد تیرا یہ ہاتھ وہابی کے ہاتھ میں جائے، تیری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ تو نے ہاتھ اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کے ہاتھ میں دیا ہے، تیرا یہ ہاتھ مت مذہب کے ہاتھ میں جائے، تجھے یہ کیسے گوارا ہوتا ہے؟ اور یار چھوڑ دے ان سب کو، اعلان کر دے جو مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اور تم سے بھی گزارش ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو سنو، البتہ جنت تو نہیں بانٹتا لیکن یہ چیلنج کر کے جاؤں گا، جو حضور کے گستاخوں سے سمجھوتا کرے گا وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ سمجھ لینا، کسی بد مذہب بد عقیدہ سے سمجھوتا کرنے والا ہم اسے چوٹی کے نوک پہ بھی نہیں رکھتے، اور جو مصطفیٰ والا ہے ہم اسے سینے سے لگا کے رکھا کرتے۔ تم بھی عہد کرو، آج کے بعد کسی وہابی سے مصافحہ کرو گے؟ سارے بولو، بد مذہبوں سے رشتے کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بیٹی لینے میں کوئی حرج نہیں، دینے میں حرج ہے۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کہتے ہیں دینی نہیں چاہیے لے آؤ، میں کہتا ہوں اندھیلے دینے میں ایک جاتی ہے، لانے میں پورا گھر چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اچھے ہم نے دیکھ لیے، دینے میں ایک جاتی ہے، لانے میں پورا گھر چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے۔ پھر دیکھ جو مرے گا نا، مجھے پتا ہے حضور تشریف لائے تھے تو سارے فرشتوں نے جشن منایا تھا، یہاں تک کہ ملک الموت نے بھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جماعت جلوس کا اور جشن حضور کا نہیں مناتی، یہ خالی ہم مناتی۔ تو تمہیں پتا ہے اگر کوئی بریلوی کو مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے، وہی اپنی پارٹی کا آدمی مل جائے، ہوتا نا خوش؟ اپنی پارٹی کے مفتی صاحب ہے بھائی، بریلوی ہے، اپنی پارٹی کے۔ ایسی ملک الموت روح نکالنے آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا 12ویں والا مسکرا کے کہتے ہیں اپنی پارٹی کا ہے بھائی، اپنی پارٹی کا ہے، ایسے روح نکالنا کا احساس نہ ہو۔ اور جب 24 نمبر کے گھر آتے ہیں، اچھا 12ویں کو منع کرتا تھا، جلوس سے بھاگتا تھا، ایسے رگڑے لگاتے ہیں، قبر تو بعد میں یہی نانی یاد آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے حضور کہو کہ ورنہ حضور سے دور کہو کہ، حضور سے دور کہو کہ نہیں مرنا ہے۔ اس لیے وہابیوں سے رشتے کرو گے؟ سارے بولیں، ابھی کچھ لوگ نہیں بول رہے، دیکھو کون کون کھا کے آ کے بیٹھا ہے، ذرا کروٹ والوں میں دیکھو، میں بلوا رہا ہوں، آپ دائیں بائیں دیکھو۔ وہابیوں میں رشتے کرو گے؟ ان کی بیٹیاں لو گے؟ انہیں بیٹیاں دو گے؟ ان کے یہاں دعوتیں کھاؤ گے؟ بولو انشاءاللہ نہیں کھائیں گے۔ ہاں ان سے بچ کے رہنا۔ وہ بچوں کہ کچھ بڑے بوڑھے نہیں مانتے، تو بڑے بوڑھوں کا سمجھو موٹا پیڑ، موٹا پیڑ تو بالکل جھک ہی نہیں سکتا، وہ گرے گا ہی کھٹا، مڑے گا۔ اور تم ابھی نئے پیڑ ہو، تمہیں جدھر جھکانا چاہیں جھکا سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو بد مذہبوں سے بچانا۔ بچاؤ گے؟ اگر کوئی بد مذہبوں میں رشتہ رکھے تو قبانی لگ کر، اس لیے کہ حضور ہمارے اور ہمارا سب کچھ حضور سے ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے زمین و زمان، اللہ سلامت رکھے زور سے، زمین و زمان
مکین و مکان. اتنی زور سے بول کے دکھا دوں جتنا محمد علی بھائی نے بلوایا تھا. اب یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو بول دو اللہ کے بندو. زمین و زمان, ابھی بھی نہیں, زمین و زمان, اور زور سے زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں, دہن میں زباں, بدن میں فضاں, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. سلامت رکھے. انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو جو بھی دیا ہے نا بے حساب دیا ہے, بے حساب دیا. علم دیا تو بے حساب دیا, دولت دی تو بے حساب دی, امت دی تو بے حساب دی. محبوب اولاد دی ہے تو وہ بھی بے حساب عطا فرمائی ہے, اولاد بھی بے حساب دی ہے. وہ مقدر کے تنی ہو, وہ یار اللہ سے توبہ کر کے راہ کرو, اور کسی بد مذہب سے کبھی ہاتھ دھوکے سے مل جایا کرے. صابن سے ہاتھ دھوکے بھی اس کے کیٹانو نہیں جاتے. ہاں بہت بری بیماری ہے, اس سے دور رہا کرو, اس سے بچ کے نکلا کرو. جدھر سے یہ نکل جائے ادھر سے کرونا کر دیتے. یہ وہ والا کرونا نہیں جو کووڈ ویکسین سے ختم ہو جائے. کئی بار مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کا اسپرے کرنے پڑتا ہے, تب جا کے اس کے کیٹانو مرا کرتے ہیں. بچائیں اپنے آپ کو, بچائیں. اتنی منحوس قوم ہے, لنگر چلتا دیکھے گی تو یہاں تک آستین کر کے لائے گی. حسین کا لنگر ہے, وضو کر کے کھائیں گے. اور کہیں پھنس جائیں نا, توبہ توبہ مشرک ہوں گے, سبیل لگا رہے ہیں, پھر یہ فتوے لگاتے ہیں. اتنی بدبخت قوم ہے. وہ یار ہر قوم اپنے نبی کی شان بڑھانے میں لگی ہے. یہ بد مذہب ہیں جو اپنے نبی کی شان گھٹانے میں لگے. یہ پتہ نہیں انہیں, وہ پتہ نہیں, مگر انہیں یہ بھی نہیں پتہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, زندگی اس میں یار کی جی کے جاؤ اور یہ نعرے لگاتے جاؤ, تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. بس جو ہوئے اللہ تم کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی میں دیا ساتھ پھروں کی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو, یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.